بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیے۔ تھوڑا اوپر کر لیجیے۔ صلوات بآواز بلند کر دیں۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ توجہات رہے، انتشار کو ذہن سے انتشار کو بچانے کے لیے ایک بلند ترین صلوات اور پڑھ دیجیے بارگاہ۔ مومنین متوجہ ہیں تو ذکر کا آغاز ہو، آپ اپنی توجہات کی دلیل ایک بلند ترین صلوات سے دیں۔ مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین کی بقا کے لیے حجت کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے اس فرمان میں مولا نے یہ بتایا کہ اگر زمین اور آسمان اور یہ نظام کائنات اگر اپنے نظام پر باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حجت موجود ہے۔ اپنے اس فرمان میں مولا نے یہ بتایا کہ اگر حجت نہ ہو تو پھر اس کائنات کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کسی بھی وقت اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہتی۔ مولا نے فرمایا یہ زمین، یہ آسمان، یہ عالمین، اس کا یہ نظام کسی بھی وقت حجت سے خالی
نہیں رہتا. یا حجت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، ظاہری طور پر تمہیں نظر آئے گی جسے تم اپنی نگاہ سے دیکھ سکتے ہو، یا حجت تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہوگی اور غیبت میں ہوگی جس کی وجہ سے تم اسے نہیں دیکھ پاؤ گے. لیکن ہر صورت حال میں زمین پر حجت ہوگی. اگر تم نہیں دیکھ پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجت نہیں ہے. مولا نے فرمایا اللہ نے اپنی مشیت کی وجہ سے، اپنی مصلحت، اپنی مرضی کی وجہ سے وہ جب چاہتا ہے حجت کو ظاہر کرتا ہے، جب چاہتا ہے حجت کو غائب کرتا ہے. لیکن ارشاد فرمایا مولا نے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر حجت موجود نہ ہو تو عالمین اپنے آپ میں تباہ ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی صبح وقت معین پر سورج نکل رہا ہے اور اس کا جو غروب ہونے کا وقت ہے تب وہ غروب ہو رہا ہے، یعنی زمین گول گھوم رہی ہے اپنے ایک مقام پر، اپنے نظام کے ساتھ گھوم رہی ہے. دنیا داروں نے یہ کہا کہ یہ اتفاق سے ہوتا ہے. توجہ کہ بھئی ایک دھماکہ ہوا، آپس میں ٹکراؤ ہوا، جو پلانٹس وغیرہ یا ستارے سب کچھ ٹکرائے، اور پھر جب بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ ہر کسی نے اپنی ایک ایکسس لے لی اور وہ گھوم رہا ہے، یہ چل رہا ہے. یہ دنیا داروں کا جواب ہے. لیکن اگر اتفاق سے کوئی چیز گھومنا شروع کر دیتی تو آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے رک جانا چاہیے تھا. شروع میں تیز گھوم رہی تھی، پھر سپیڈ سلو ہونے لگی اور رک گئی. لیکن ایک کانسٹنٹ سپیڈ پر زمین کا روزانہ گھومتے رہنا دلیل اس بات کی ہے کہ کوئی ہے جو اس رفتار پر زمین کو گھما رہا ہے. مولا نے فرمایا وہی وجود اللہ کی حجت کا وجود ہوتا ہے جس کے بغیر نظام عالمین ایک لمحے کے لیے باقی نہیں رہ سکتی. دیکھیں اتفاق یعنی حالانکہ یہ بات مباحثے تک پہنچ سکتی ہے، اس میں بحث ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی کی بھی یعنی اگر ڈارون کی آپ اگر تھیوری اٹھائیں کہ بھئی چیزیں ایوالو ہوتی ہے آہستہ آہستہ، تو اس نے جو ظاہر کو دیکھا اس کے نتیجے سے ایک تھیوری بنائی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے پیچھے کے سبب سے وہ غافل رہا. خداوند عالم کا نظام ہے کہ بھئی سورج کو آہستہ آہستہ طلوع کرا کے صبح کرے گا. کسی چیز کو ایک صورت سے دوسری صورت میں ڈھالنے کا ایک نظام اللہ نے رکھا. آپ نے بیج بویا، آپ نے بویا بیج تھا، اس میں سے نکلا پودا، یعنی بیج ڈھلتے ڈھلتے آہستہ پودے کی صورت میں بدلا، یہ اس کا ایوالو ہونا ہے. تو اس نے کہا کہ چیزیں ایسے ہی ایوالو ہو کے ایک دوسری صورت بدل کر یہ دنیا بن گئی. لیکن وہ جو بیج درخت میں بدل رہا ہے وہ خود سے نہیں بدل رہا، اس میں اس کی غفلت کی دلیل بن گئی کہ وہ خود سے نہیں ہو رہا، یعنی کوئی طاقت پیچھے ہے جو آہستہ آہستہ یہ بدلاؤ کرتے کرتے چیزوں کو ان کی منزل منتہا تک پہنچاتی ہے. اسی وجود کو حجت کہا جاتا ہے نا. توجہ، یعنی اتفاق کی بات اگر آپ کریں کہ بھئی کیسے یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، یہ زمین ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، تو آپ اس بات کی دیوانگی دیکھیے کہ بھئی اتفاق یہ ہوگا کہ آپ راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو ایک ٹائر پڑا ہوا ملا گاڑی کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اتفاق سے یہاں آ گیا، کہاں سے لڑکتے ہوئے نہ جانے پتہ یہاں پہنچ گیا. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ٹائرز ہیں جو ایک دوسرے سے انجن کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں چین لگی ہوئی ہے،
اور ایکسیلریشن اس سے جڑا ہوا ہے تاکہ اس کی رفتار بڑھائے. اس میں بریک لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ ہو جائے تو رک جائے. بیٹھنے کے لیے ایک جگہ رکھی گئی ہے. اس کے مڑنے کے لیے ہینڈل بنایا گیا ہے. راستے میں کچھ دکھائی نہ دے لہٰذا روشنی کا انتظام کیا گیا ہے. اور پھر اگر آپ ادھر مڑ رہے ہیں تو ادھر ایک انڈیکیٹر رکھا گیا ہے. یعنی اگر آپ پورے سسٹم کو دیکھیں کہ بھئی یہ پوری جمع ہو کر گاڑی ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے تو یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ہے جس نے حساب کتاب کے اعتبار سے نظام کو یوں بنایا کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے اور اپنا کام زندگی میں پورا کرے. ویسے ہی اگر کوئی دیکھے کہ ایک مقدار پر زمین گول گھوم رہی ہے, اس کے اطراف میں چاند کا نظام بنا ہوا ہے اور وہ سورج کے اطراف میں چکر کاٹ کے آہستہ آہستہ دنوں کو تمام کرتی ہے, جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہو کر سردی سے گرمی, گرمی سے بارش آتی ہے, جس سے کھیتوں سے فصل اگنے لگتی ہے, مزاجوں میں تبدیلی ہوتی ہے, رزق کا اہتمام ہوتا ہے, پانی کہاں کہاں پہنچتا ہے. جب اس سارے نظام کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اس کی حجت کا ہونا ضروری ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں اس زمانے میں حجت موجود ہے. کہا کہ بھئی وہ حجت کون ہے؟ آخر وہ وجود کس کا ہے؟ کہ اس کے ہزاروں نام ہیں, اس کے بے شمار القاب ہے, جس میں سے اس کا ایک لقب ہے آل یاسین. اور اسی کی زیارت پر آپ کی خدمت میں ذکر چل رہا ہے. زیارت آل یاسین یعنی وہ اشتیاق اور تڑپ رکھنے والا دل جب یہ چاہے کہ اپنے زمانے کی حجت سے ملاقات کرے تو جن الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنے امام کی زیارت کرتا ہے وہ الفاظ کے مجموعے کو زیارت آل یاسین کہا گیا. خدمت میں آپ کی اسی پر تذکرہ چل رہا ہے. آغاز ہوا زیارت کا, سلام علی آل یاسین, میرا سلام یاسین کی آل پر. السلام علیکہ یا داعی اللہ, میرا سلام اس پر جو داعی اللہ ہے. السلام علیکہ یا ربانی آیات, میرا سلام اس پر جو اس کی آیتوں کا ربانی ہے. السلام علیکہ یا باب اللہ و دیان دینہی, میرا سلام اس کے دروازے پر, اللہ کے دروازے پر اور اس کے دین کے حکمران پر. بات یہاں تک پہنچی. اب آج آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں اور یہ بہت طویل بحث ہے, لیکن اسے انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ, میرا سلام اس پر جو اللہ کا خلیفہ ہے. میرا سلام اس پر جو اللہ کا خلیفہ ہے. اب اس لفظ خلیفہ پر یا تو آپ ڈکشنری کی روح سے بحث کر سکتے ہیں کہ وہ ڈکشنری میں خلیفہ کون ہے, یا آپ قرآن کی روح سے بحث کر سکتے ہیں کہ بھئی قرآن کے نزدیک خلیفہ کون ہے. توجہ, جسے یہ لفظ خلیفہ سمجھ میں آ جائے وہ پھر روز محشر تک دنیا میں کبھی انتشار کا حصہ نہیں ہوتا. جسے لفظ خلیفہ سمجھ میں آ جائے وہ کبھی اختلاف کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں اختلاف اور انتشار یوں اسی لیے پھیل گیا کیونکہ انسانیت میں ہر کسی کو خلیفہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. جن لوگوں کو خلیفہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا, وہ متحد ہیں اور اللہ کے نزدیک صراط مستقیم پر. لیکن جن لوگوں کو خلیفہ سمجھ میں نہیں آیا وہ اللہ کے نزدیک گمراہی پر ہے کیونکہ انہوں نے کسی کو بھی خلیفہ سمجھ لیا.
لفظ خلیفہ بہت وسیع ہے. خے لام فے یہ ہے اس کی روٹ جس سے لفظ بنا خلف. خلف اس سے لفظ بنا خلیفہ. خلف سے خلیفہ. اولاد کو ماں باپ کا خلف کہتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے؟ یعنی اگر اردو میں کہاوت اگر آپ کو سننی ہو تو وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے بھئی یہ اولاد ہماری ناخلف ہے. ناخلف کا ناخلف کا مطلب کیا؟ کہ ناخلف ہے اسی لیے کیونکہ ہے ہماری اولاد لیکن اولاد کو باپ جیسا ہونا چاہیے تھا لیکن باپ جیسی نہیں ہے. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. بھئی اولاد کی عزت کس میں؟ اپنے باپ جیسے ہونے میں. بیٹے کی تعریف اس وقت ہوگی جب وہ باپ کے جیسا ہوگا. باپ کی سیرت ایک ہو بیٹے کی سیرت ایک تو یا تو باپ بدنام ہوگا یا بیٹا بدنام ہوگا. لیکن اگر خلف کی بات کی جائے تو بیٹا کامیاب ہے اس وقت جب وہ اپنے باپ جیسا ہو. باپ کا مزاج، باپ کا انداز، باپ کے جذبے، باپ کی شان، باپ کا وقار، باپ کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا اگر باپ جیسا ہے تو بھلے ہی دشمن کا بیٹا کیوں نہ ہو لیکن قابل تعریف ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کا خلف ہے. توجہ ہے نا؟ لیکن کیونکہ خداوند عالم نہ باپ رکھتا ہے نہ اولاد اسی لیے اس کے لیے لفظ خلف تھوڑا سا بدل گیا. خلف کے معنی ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے ہو تو اسے خلف کہتے ہیں. یعنی لائن میں آپ آگے آپ کے پیچھے جو ہے وہ خلف. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہندوستان سے ہم یہاں آئے اب سیکیورٹی چیک چل رہا ہے سامنے ایک ہمارے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہم ہیں خلف. کہ بھائی کیوں؟ کیونکہ بس کچھ دیر کی بات ہے ہم اس جگہ پہ ہوں گے جہاں پر سامنے والا ہے. یعنی پیچھے والا وہ فرد جو اس سامنے والے کے ہٹنے کے بعد اس مقام پر آ جائے اسے کہتے ہیں خلف. توجہ؟ یعنی باپ یعنی بیٹے کو اسی لیے خلف کہا جاتا ہے کیونکہ جب باپ کی مسند خالی ہوتی ہے تو وہاں پر آ کر بیٹا بیٹھتا ہے اسی لیے وہ باپ کا خلف ہے. یعنی دیکھیے لفظ آپ کے حوالے کر رہے ہیں یعنی کسی کے قائم مقام ہونے کو اس کا خلف کہا جاتا ہے. کسی کے قائم مقام ہونے کو اس کا خلف کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے خلیفہ کا ذکر اس وجود کے لیے کیا جو اللہ کا قائم مقام ہو. جو اللہ کا قائم مقام ہو وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. میں لینگویج بور تو نہیں کر رہی ابھی ڈکشنری پہ بحث چل رہی ہے. دیکھیے خلف ہے نا یعنی جو مادے سے الفاظ نکلتے ہیں خے لام فے عین لام میم. علم لفظ بنا عالم لفظ بنا علیم. ہے کاف میم لفظ بنا حاکم لفظ بنا حکیم. خاف دال رے لفظ بنا قادر لفظ بنا خدیر. بات واضح ہو رہی؟ یعنی ہے علم کی بات. عالم بھی علم رکھنے والا علیم بھی علم رکھنے والا. قادر بھی قدرت رکھنے والا خدیر بھی قدرت رکھنے والا. بھائی جب ایک ہی مطلب ہے تو دو الگ لفظ کیوں؟ دو الگ لفظ اسی لیے ہے کیونکہ ان دونوں میننگ میں ڈفرنس ہے. قادر اسے کہتے ہیں جو قدرت رکھتا ہے
لیکن ہمیشہ قدرت نہیں رکھتا. قدیر اسے کہتے ہیں جو قدرت رکھتا ہے اور ہمیشہ قدرت رکھتا ہے. قادر اسے کہتے ہیں جو کل مجبور تھا آج قدرت مند ہوا. قدیر اسے کہتے ہیں جو کسی بھی زمانے میں مجبور نہیں تھا ہمیشہ قدرت مند رہا. توجہ. اسی لیے انسانوں میں آپ دیکھیے پڑھ لکھ کر اگر کوئی آئے تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھیے عالم دین آئے ہیں, عالم آئے ہیں. آپ نے کبھی سنا یہ علیم آئے ہیں؟ انسان کو علیم اسی لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ پیدائشی علم نہیں رکھتا. پیدا جب ہوا تب جاہل تھا, سیکھ سیکھ کر علم حاصل کیا, عالم کہلوانے کا اہل ہوا. توجہ. لیکن علیم نہیں کہلوائے گا کیونکہ ہمیشہ سے علم رکھنا علیم ہونے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے کہا میں عالم تو ہوں ہی لیکن میں علیم ہوں. میں نے جب یعنی میرا یہ جو علم ہے یہ میں نے حاصل نہیں کیا کہ پہلے چیزیں نہیں جانتا تھا بعد میں جاننے لگا تو علم آیا, یا اب جانتا ہوں بعد میں بھول جاؤں گا تو علم چلا جائے گا. ذات میں میرے علم جڑا ہوا ہے ویسے جیسے حیات سے روح جڑی ہوئی ہوتی ہے. توجہ. تو اسے عربی لینگویج میں کہتے ہیں فعیل, یعنی یہ ویٹ ہے, وزن جس پر لفظ ٹھہرتے ہیں. فاعل, فاعل کے اوپر الفاظ آئیں گے حاکم, قادر, عالم, رازق, یہ پورے فاعل کے وزن پر آتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو فعال کے وزن پر آتے ہیں, اسی لیے قہار, جبار, علام یہ سب فعال کے وزن کے الفاظ ہیں. ہے وہی لیکن ڈگری بدل رہی ہے. آپ نے کہا گریٹ, گریٹر, گریٹسٹ, ہے نا, ویسے ہی لفظ بدل گیا. عالم, علیم, عالم, یعنی سپرلیٹو ڈگری میں چلا گیا. توجہ. ویسے ہی فعیل ایک ویٹ ہے, فعیل, اس پر بھی لفظ آتے ہیں. حکیم, خدیر, علیم, یہ سب فعیل والے ہیں. فعیل پر اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ صفت اور ذات جڑی ہوئی ہو. اسی لیے جب علیم کہا جائے گا تو اللہ کو کبھی بھی علم سے خالی تصور نہیں کیا جا سکتا, ہمیشہ اس میں علم ہو. توجہ. اسی لیے علیم کہا جائے گا. ویسے ہی فعیل کے وزن پر ایک لفظ ہے, وہ لفظ ہے خلیفہ. یعنی خلیف جب لفظ بنا اس کا مطلب ایک ایسا وجود ہو جو آج تو بیٹا فرما بردار تھا باپ کا, آج بات سن لی آج خلف ہے, لیکن کل بات نہیں سنی کل نا خلف ہو گیا. یعنی آج فرما برداری کر رہا تھا کل نا فرمانی کر, سٹیٹ چینج ہو رہا ہے. توجہ. لیکن خلیفہ جب کہا جائے گا تو ایسے قائم مقام کو کہا جائے گا جو آج بھی اسی مقام پر ہے, کل بھی اسی مقام پر ہوگا. کل بھی اللہ کا قائم مقام تھا, آج بھی اللہ کا قائم مقام ہے, کل بھی اللہ کا قائم مقام ہوگا. اسے کہا جائے گا خلیفۃ اللہ. اسے کیا کہا جائے گا؟ خلیفۃ اللہ. بھائی توجہ رہے, دیکھیے یعنی قائم مقام ہو, ریپریزنٹیٹو. ہم نہیں آ رہے ہیں, ہماری طرف سے ہی آ رہا. اس نے ہاں کہا, ہماری ہاں ہے. اس نے نہ کہا, ہماری نہ ہے. ہاں اور نہ کا یہ ذمہ دار. اسے منواؤ ہم مان لیں گے, یہ راضی نہیں ہے ہم راضی نہیں ہوں گے. ایسے قائم مقام کو خلیفہ کہا جائے گا. اسی لیے اللہ نے اپنی حجتوں کو اپنا خلیفہ کہا کیونکہ وہ میرے قائم مقام ہیں. آدم نے کوئی بات کی امت سے تو وہ بات تھی جو میں چاہتا تھا.
نوح نے امت سے کچھ کہا تو وہ بات کہی جو میں چاہتا تھا. توجہ ہے نا؟ یعنی آدم نے اپنی مرضی نہیں چلائی, نوح نے اپنی مرضی نہیں چلائی, میرے حکم کو پھیلانے کے لیے آئے تھے. یہ سب میرے خلفاء ہے. یعنی اگر کم از کم قائم مقام ہو جانا امت کو سمجھ میں آتا تو رسول کا خلیفہ کسی ایسے کو چنتے کہ جس کے چننے سے شان رسالت پر کوئی داغ نہ آئے. یعنی آپ نے مزاج دین الہی کو سمجھا ہی نہیں. دیکھیے یہ سب سے بیسک بحث ہے. اللہ کون ہے؟ کہا بھئی اللہ معصوم وجود ہے. معصوم, بھولتا نہیں, چوکتا نہیں, غلطیاں نہیں کرتا, اس سے ظلم سرزد نہیں ہوتا, اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اندھیرے میں چوری کرنے کے بعد اسے کسی دوسرے سے چور بدل نہیں سکتا کہ اس نے کی میں نے نہیں. خدا کہے ہاں اندھیرے میں مجھے دکھائی نہیں دیا. اس کے لیے روشنی اندھیرا ایک, اس کے لیے زمین کے نیچے زمین کے اوپر ایک, اس کے لیے دیوار کے پیچھے دیوار کے سامنے ایک, اس کے لیے حاضر ایک غائب ایک. توجہ, اس وجہ سے غلطی اس سے ہوتی نہیں, ظلم وہ کرتا نہیں. یعنی اس کا ہر فیصلہ عدل سے بھرا ہوا ہے. وہ معصوم وجود. توجہ, جب وہ معصوم اس دنیا پر اپنا دین بھیجنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دین بے عیب ہوگا, اس کا دین عصمت سے بھرا ہوا ہوگا. وہ بات اور ہے کہ دین کی کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا حکم کیوں ہے, لیکن جب علت سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہاں یہ حکمت سے بھرا ہوا تھا, اس میں ظلم نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ وہ معصوم, اس کا دین معصوم. تو ضروری تھا کہ اس دین کو لے کر آنے والا بھی معصوم ہو, کیونکہ پتا چلا کہ اگر رسول پر بھول چوک طاری ہو جائے تو اللہ نے کہا کچھ تھا, انہوں نے امت سے کچھ اور کہہ دیا, اور اس میں دین کی صورت بگڑ گئی, اور پھر اس کا ذمہ دار اللہ ٹھہرا کہ بھئی تو نے ایسے کو بھیجا جو بھول رہا تھا, ہم کیا کریں. جہنم میں جانے والے اعتراض کریں گے بھئی ان سے غلطی ہوئی, ہم نے تو وہی کہا, ہم نے وہی کیا جو انہوں نے کہا. لہٰذا اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے رسول کو بھیجنا تھا جو ہو وجود میں معصوم, تاکہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو. اور جب اس رسول کو دین پہنچانے کے بعد اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو ضروری ہے اس کے اوپر کہ اس دین کی بقا اور حفاظت کے لیے ایسے کو رسول کے مقام پر پہنچائے جو ہو رسول کی طرح معصوم. بھئی توجہ, آپ نے ظالم انسان کو رسول کے مقام پر بٹھا کر اللہ کے دین کو دہشت گردی میں تبدیل کر دیا. یعنی لوگ جو اسلام سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں, جو قرآن کو دہشت کی کتاب کہہ رہے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ آپ نے معصوم کے مقام پر ظالم کو بٹھایا, آپ نے عادل کے مقام پر ظالم کو بٹھایا. اب جب اس نے بات کی تو وہی بشریت کی کمظرفی تھی, وہی ظلم تھا, وہی جلن تھی, وہی حسد تھی, وہی مزاج انسانیت. اور اب دین کو دیکھ رہے ہیں دور سے, اسلام کو تو سمجھ میں آئی, یہ تو کیسا مذہب ہے بھئی, طلاق 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 ہو گئی طلاق. بھئی مستورات نے, خواتین نے سوال اٹھایا یہ کیسا دین ہے جو ہمارے حق کی بات ہی نہیں کر رہا. یعنی مستور کے دل میں اسلام کے لیے ایک عیب پیدا ہو گیا, آپ اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکے. لیکن جب معصوم کی زبان کھلی تو معصوم نے کہا کہ 1000 مرتبہ کہا ہوگا, غصے میں کہہ رہے تھے نہیں شمار کیا جائے گا. انہیں ان کا حق سمجھ میں آیا, ہاں یہ دین فطرت کی بات کر رہا ہے. توجہ, یعنی اگر لفظ خلف کو سمجھ لیتے
کہ خلیفہ ہوتا کیسا ہے، تو پھر آپ کبھی کسی کو خلیفہ نہیں کہتے۔ جو پروردگار عالم کے تخت کا قائم مقام ہو وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ توجہ، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ، میرا سلام اس پر جو اللہ کا قائم مقام ہے، یعنی جو اللہ کی اتھارٹی کا اونر ہے، جو اللہ کی مشیت کا مالک ہے۔ توجہ، اللہ نے اب خلفاء میں کچھ درجے بنائے، مدارج بنائے، جس میں منیمم ریکوائرمنٹ ہے معصوم ہونا۔ اس کے بغیر کوئی خلیفہ اللہ کا نہیں بن سکتا۔ اس میں منیمم ریکوائرمنٹ معصوم ہونا ہے۔ لیکن آپ اگر عصمت کی بحث کریں، یعنی اب ہم کسے سلام کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے سلام کر رہے ہیں کہ جو اگر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو چھو کر شفا عطا کرنے والا معصوم صاحب کتاب فخر محسوس کرے گا اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو اب خلیفہ بدلا تو اللہ نے مدارج بنائے، کہا بھائی ٹھیک ہے ہم درجہ بناتے ہیں، اس میں لیولز بناتے ہیں۔ منیمم تو یہ ہے کم از کم معصوم ہو، لیکن عصمت میں توجہ رہے۔ دیکھیں، معصوم گناہ سے ہونا اور ہے، اور معصوم عیب سے ہونا اور۔ عصمت بدلی ہوئی ہے۔ بے گناہ معصوم الگ ہوتا ہے، بے عیب معصوم الگ ہوتا ہے۔ بچے کو، جو چھوٹے بچے کو آپ معصوم کہہ رہے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بے گناہ ہے، گناہ نہیں کیا۔ لیکن اس میں بھی درجے ہیں کہ گناہگار اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی گناہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب بڑا ہوگا تو پتا چلے گا کہ بھئی گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی بچہ جسے آپ، یعنی چھوٹی سی عصمت ہے، بہت چھوٹی عصمت کا سمجھ لیجیے سٹارٹنگ فیز، کہ گناہ نہیں کر رہا، لیکن اسی لیے نہیں کر رہا کیونکہ کر نہیں سکتا۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، تو ان کی عصمت الگ ہوگی۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن گناہ کر ہی نہیں سکتے اسی لیے نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کا نبی گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اسی لیے وہ معصوم فرشتے سے افضل ہو گیا۔ بھئی توجہ، دیکھیں آ رہے ہیں خلیفہ تک اگر بات کرنے، تو اللہ نے مدارج بنائے۔ اب ہم آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں پیچھے دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ گناہ نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن حساب لے۔ پیچھے کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ بھئی دکھتا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ گناہ نہیں ہے مگر عیب ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ ڈیفیکٹ ہے، بشر کی کمی، بشر میں پائے جانے والے ڈیفیکٹس ہے۔ میں زمین کے نیچے دکھائی نہیں دے رہا، چادر کے نیچے چینٹی چل رہی تھی، ہم نے پیر رکھ دیا، چلے گئے، وہ مر گئی، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ یعنی ظلم سرزد ہو گیا ہم سے، ہماری لا علمی کی وجہ سے، تو اللہ اسے گناہ میں شمار نہیں کر رہا، اس کی مہربانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انجانے میں ہوا اسی لیے چھوڑتے ہیں، لیکن یہ گناہ نہیں تھا۔ جیسے پیچھے دیکھنا یا زمین کے نیچے دیکھنا، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھنا، یہ سب ہمارے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سب ہمارے عیب ہے۔ اللہ کو جو معصوم کہا جاتا ہے وہ بے گناہ والا معصوم نہیں ہے، جو اللہ کو معصوم کہتے ہیں وہ بے عیب والا معصوم ہے، یعنی اس کے وجود میں عیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا،
روشنی میں دیکھے گا، اندھیرے میں دیکھے گا، زمین کے اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، دیوار کے سامنے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، اس میں کوئی نقص پایا نہیں جائے گا. ایسا معصوم، ویسے معصوم کا جو ہم مقام معصوم ہو، وہ اس کا ذکر زیارت میں کیا جا رہا ہے. السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ. توجہ ہے نا؟ اب دیکھیے لفظ جائل یوز کیا اللہ نے. جائل، جیم عین لام ہے اس کی روٹ، یہاں سے لفظ بن گیا جائل. بنانے کو کہتے ہیں، بنانے کو جائل یعنی بنانا. لیکن جائل کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ جائل مطلب کسی کو دیکھ کر بنانا. پہلے پہل جو بنے گا وہ الگ ہے، اسے دیکھ کر جو بنیں گے وہ الگ ہے. اسی لیے ایک سکہ بنتا ہے، پہلے ایک نوٹ بن گئی ڈالر کی آپ کے پاس کہ بھئی یہ نوٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دستخط، ٹھیک صحیح، یہ پہلی نوٹ ہے. اس نوٹ کی کاپی بنا لی گئی تو مارکیٹ میں شور شروع ہوا، جعلی نوٹ آ گئے ہیں. سلام آپ سلام. جعلی آئے ہیں مطلب یہ پہلے نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، کاپی بن گئی ہے، قیمت نہیں دی جائے گی اس کی کیونکہ یہ کاپی ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی دنیا میں یہ عیب ہے کہ بھئی ایسے نہ کرو، جو اوریجنل ہے اسی سے بات کرو اور جو ڈپلیکیٹ ہے اس سے بات نہ کرو. توجہ. اللہ نے عجب لفظ استعمال کیا آدم کے لیے، جائل، اور خلیفہ کے ساتھ جائل کا ذکر کر کے قرآن پڑھنے والوں کو یہ اشارہ دے دیا کہ خلیفہ میں جعلی بھی ہو سکتے ہیں. اے بھائی، جب ایک چھوٹی سی دکان پر ایک چاکلیٹ کے لیے جعلی نوٹ نہیں چلتی تو میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جعلی خلیفہ کیا چلے گا؟ اب آیت شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اسے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ ہے کون. لیکن اللہ کے آدم کے لیے جو لفظ جائل استعمال ہوا وہ اللیگل کے نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے پہلے کہیں، ہم آدم کو اس جیسا بنا رہے ہیں. جیسے آپ کو کمپنی سے ملتی ہے فرسٹ کاپی، ملتی ہے نا، قیمت دے کر خریدنی پڑتی ہے کیونکہ کمپنی نے بنائی ہے، آپ نہیں بنا سکتے. لیکن اگر ان کی طرف سے بنے گی تو آپ کو وہی قیمت دینی پڑے گی. توجہ رہے، بات شروع ہوئی. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب آپ کے رب نے، جب آپ کے رب نے، رسول سے کہا جا رہا ہے آپ کے رب نے. بہت فرق ہے ہمارے رب میں، رسول کے رب میں. بہت فرق ہے موسیٰ کے رب میں، رسول کے رب میں. بہت فرق ہے عیسیٰ کے رب میں اور علی کے رب میں. ظالب نے جب پوچھا تھا کہ مولا کائنات سے اس نے سوال اٹھایا، ہل ترى ربک یا امیر المومنین، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میرے رب کو.
کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں؟ علی نے جواب دیا میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اس نے پوچھا بتائیے آپ نے اسے کیسے دیکھا؟ علی نے کہا وہ آنکھوں کی بصارت سے نظر نہیں آتا لیکن دل کی نگاہیں اس کے وجود کو دیکھتی ہے. توجہ نا، یہ رب کی بحث چلی. اس قالا رب کا، جب آپ کے رب نے کہا خالا کہا، خاف واو لام روٹ ہے خول، اس سے لفظ بنا خول، اس سے لفظ بنا خالا، اس سے لفظ بنا خل، اس سے لفظ بنا یخول، اس سے لفظ بنا خلتو، اس سے لفظ بنا یخولون، یہ سب اس سے بنے. خول کا مطلب ہے بولنا. کاف لام میم، اس سے لفظ بنا کلام. کلام کا مطلب بھی ہے بولنا. اوریجنل بولنا کلام کو کہتے ہیں. بولنا مولا نے کہا فرمایا تکلمو وتعرفو، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. کلام کا مطلب بولنا، قول کا مطلب بھی بولنا. آیت میں لفظ کلام نہیں ہے، آیت میں ہے قول. اذ قالا، جب آپ کے رب نے کہا ہی جائے گا، ٹرانسلیشن کہا ہوگا، لیکن فرق کیا ہے؟ توجہ ہے نا. کلام کہتے ہیں ان الفاظ کو جو بولنے والا خود کہے. کلام کہتے ہیں ان لفظوں کو جس کے لفظ ہیں وہی بولیں. قول کہتے ہیں ان الفاظ کو لفظ کسی اور کے تھے، بول کوئی اور رہا ہے. اسی لیے آپ نے اگر شعرا کی بات کی تو آپ نے کبھی سنا یہ شاعر کا قول ہے؟ شاعر کا قول نہیں ہوتا، شاعر کا کلام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لفظوں کا مالک ہے، اس نے لفظ پیدا کیے، اسی لیے کلام ہے نا. اب جیسے کہ مثال کے طور پر ایک خطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلا تم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کرے، بلبل مجھ سے گلستان کا سبق یاد کرے. ابھی کیا ہے کہ یہ کلام ہے انیس کا، یہ کلام ہے انیس کا. لیکن ابھی آپ کے سامنے کس نے کہا؟ تو یہ ہمارا کلام نہیں ہے. اب ہم جو انیس کے جملوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں یہاں، اسے کہیں گے قول. یعنی لفظوں کا مالک کوئی اور ہے، ہم آپ کو اب سنا رہے ہیں. اگر انیس خود اپنی زبان سے کہتے تو کلام ہوتا، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں اسی لیے قول ہے. نہیں، توجہ نہیں کی آپ نے. یعنی لفظوں کا مالک خود کہے تو کلام آئے گا، لیکن اگر کوئی اور اس کی طرف سے کہہ رہا ہے تو قول آئے گا. آیت نے کہا اس قالا ربک للملائکۃ، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. ابھی ملائکہ سے کہا، وہ بولے کیسے جو زبان نہیں رکھتا؟ وہ بولے کیسے جس میں الفاظ نہیں پائے جاتے؟ یعنی اللہ نے ارادہ کیا کہ ملائکہ سے بات کروں. اللہ کے ارادے کے اعتبار سے الفاظ علی نے پیدا کیے، کیونکہ لفظ کا مالک وہ تھا، یہ بول رہا تھا. آیت میں رکھا اس قالا ربک.
کوئی بات ہو رہی؟ اللہ بولتا کہاں ہے؟ پھر کون بولے گا؟ تو لفظ سوچ کے بولنا وہ چاہتا ہے یہ بولوں، لیکن بول علی نے دیا، اسی لیے قول آیا، ملائکہ کے سامنے اعلان ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ دیکھ کیا مزاج ہے ملائکہ، ملائکہ سے کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، ان سے نہیں کہا تم ایک خلیفہ اپنے میں بنا لو، ملائکہ سے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی ملک ہونے کے باوجود، اپنے آپ میں معصوم ہونے کے باوجود، ملک کو اختیار نہیں ہے اپنی مرضی سے خلیفہ بنائے۔ ملائکہ سے کہہ رہا ہے میں بنانے والا ہوں۔ جب ملائکہ اپنی طرف سے خلیفہ نہیں بنا سکتے تو انسان اپنی طرف سے کیا خلیفہ بنائے گا؟ بھئی بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی آپ نے خلیفہ بنا کر انی جاعل فی الارض خلیفہ کو جھٹلا دیا۔ موسیٰ نے ہارون کے لیے ریکویسٹ کی یہ میرا خلیفہ ہو جائے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے مانا۔ سمجھے؟ موسیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا، نبی تھے خلیفہ نہیں بنا سکے، ملائکہ تھے خلیفہ نہیں بنا سکے، لیکن آپ انسان تھے اور خلیفہ بنا لیا، اللہ کا خلیفہ جو اس کا قائم مقام۔ اعلان ہوا، دیکھیں توجہ رہے، ملائکہ نے کیا کہا؟ اب خلیفہ کی پہلی صفت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ملائکہ نے کہا پروردگار، کیونکہ اب آدم کی بات ہو رہی تھی، جائل کہہ کے آدم کا ذکر کیا، کیونکہ آدم پہلا خلیفہ نہیں ہے، کوئی ہے جسے دیکھ کر آدم کو بنایا جا رہا ہے۔ آدم کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اس جیسا ہو جس کی صورت یہ بن رہا ہے۔ تو ملائکہ نے کیا کہا؟ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ کیوں بنائے گا؟ دو ریزنز انہوں نے اپنے دیے، جو فساد کرے اور خون بہائے۔ یعنی ملائکہ کے نزدیک خلیفہ کے لیے وہ انسان کوالیفائی نہیں ہوتا جو فساد کرے یا خون بہائے۔ خون بہانے والا اور فساد کرنے والا خلیفہ ہونے کا اہل نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی برتری بتائی، جبکہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تو یعنی بغیر ریزن کے کوئی بات نہیں کرتا، طرفداری نہیں لیتا، اس کے ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے۔ اب اس کو کیسا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب ایسا ہو کہ ملائکہ خاموش بیٹھ جائے کہ ہاں تو نے صحیح کہا۔ اب بتائیے کیا جواب دے؟ انہوں نے کہا خون نہ بہے، فساد نہ ہو۔ آدم آئے، انہی کی اولاد میں ایک دوسرے سے لڑائی ہوئی، اب بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ فرشتے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیے خلیفے کا حال، خون بہا دیا، قتل کر دیا، ہو گیا نا؟ لیکن فرشتوں نے اعتراض کیا کچھ؟ خاموش بیٹھے ہوئے۔ کتنا فساد ہو گیا آج تک، لیکن ملائکہ کا کوئی اعتراض نہیں۔ آخر کیا جواب دیا اللہ نے ایسا جس کی وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو گئے؟ توجہ، یعنی آدم کو خلیفہ بنا کر در حقیقت میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ خلافت کے نظام کا تعارف کرا رہا تھا۔ توجہ، تاکہ آدمیت میں ایک دن آئے گا جس دن اللہ کے خلیفے کا اعلان کیا جائے گا، اور وہ سلسلہ بڑھتے 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 اتنی دور تک پہنچا جب غدیر کے میدان میں رسول نے
اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنایا تو اب ملائکہ کے اعتراض کا جواب آنے والا تھا. اور رسول یہ بتانے والے تھے کہ اللہ نے جس خلیفہ کا ذکر کیا وہ آدم نہیں ہے. آدم تو ظاہر میں ایک خلیفہ ہے جو نظام کا آغاز کر رہا ہے، لیکن اللہ کا جواب وہ خلیفہ ہے جس کی ولایت کا میں اعلان کرنے والا ہوں. اور علی کی ولایت کا اعلان ہوا جو اللہ کا خلیفہ ہے، جس نے ملائکہ کا جواب دیا. توجہ. لیکن دیکھیے سوال، کیا ذوالفقار علی سے خون نہیں بہا؟ علی کی ذوالفقار سے اتنا خون بہا کہ علی کے القاب میں ایک لقب ہے خطال العرب. عرب میں شدت سے قتل کرنے والا، ہزاروں کو تہہ تیغ کیا. اتنا خون بہا. فرشتوں نے کہا بھائی ایک خطرہ نہ بہے، لیکن علی کی تلوار سے اتنا خون بہ جانے کے باوجود علی کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں. توجہ. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ فرشتوں کے اعتراض میں نااہل خون کی ایک بوند تھی. نہیں توجہ نہیں کر. دیکھیے یہ عصمت کی طرف بات جا رہی ہے کہ اگر تلوار چل جائے تو کیا عالم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے پاس جیل بنا دی گئی ہے نا. جیل، ابھی جیل کیوں بنا رہے ہو آپ؟ انسان کو قید کرنا چاہتے ہو؟ قید رکھنا چاہیے کیا انسان کو؟ کبھی نہیں. لیکن اس میں ایسے ہی نہیں ڈالیں گے. جرم کیا، قید کے اہل ہو گئے. اب آپ قید ہے. اب جب قید ہے تو خود قیدی بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ مجھے کیوں قید کیا. لیکن اگر ایک بے گناہ کو آپ قید کریں گے تو سوال اٹھے گا کہ بھائی اسے کیوں قید کیا. یعنی پتا چلا کہ بھائی اگر گناہ نہیں کرتا تو سزا نہیں پاتا. یعنی اب قید ہے مگر قید ہونے کا اہل بھی ہے. بھائی توجہ رہے. معصوم حجت اس وجود کو کہتے ہیں جب تلوار کو بے نیام کرے تو تلوار 70 نسلوں تک دیکھتے رہے کہ کہیں کسی نااہل کا ایک خون تو نہیں بہ رہا. یعنی اتنے علی کے تلوار چلانے میں ایک بھی ایسا وجود نہیں ہے جس کے لیے ملائکہ یہ کہے یہ مرنے کا اہل نہیں تھا. بھائی ہزاروں یعنی خون کے دریا بہ جانے کے باوجود ایک خطرہ نامناسب نہیں تھا. ایسے تلوار چلانے والے کو اللہ کا خلیفہ کہتے ہیں. اور فرشتوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ ان کا عیب ہے اور ہماری تعریف سن کے ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. تو یہ پوائنٹ میں تو بات صاف ہو گئی کہ بھئی علی کی تلوار سے ایک بھی نااہل کا خون نہیں بہا. لیکن دوسرا جملہ کہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اس کا کیا جواب؟ اسی کا جواب رسول اکرم نے علی کی تلوار میں رکھ دیا اور ارشاد فرمایا خندق کے روز علی کی ایک ضربت، یعنی اتنی زیادہ عدالت سے علی کی تلوار چل رہی ہے کہ اس کی تلوار کی ایک ضربت کا مقابلہ کونین میں کوئی عبادت گزار نہیں کر سکتا. سب کی عبادتیں جمع ہو جائے، تمام ملائکہ کی تسبیح و تقدیس ایک جگہ رکھی جائے تو علی کی ضرب کا وزن نہیں ہو سکتا. برابر جو نہیں ہو سکتے وہ اس سے آگے کیا بڑھے. یعنی خلیفہ تلوار چلانے میں یوں چلائے. بے توجہ. یعنی کیسا موضوع چھڑ گیا. آپ نے کسے خلیفہ بنا لیا ہے، نہ اسے تلوار کی خبر ہے، نہ بھالے کی خبر ہے، نہ تیر کی خبر ہے. انسانیت میں ظلم و جور کے دریا بہ رہے ہیں اور اسلام دہشت میں تبدیل ہو رہا ہے. یہ صرف اسی لیے کیونکہ آپ نے اللہ کے خلیفہ کو نہیں پہچانا. پروردگار عالم نے اعلان کر دیا. توجہ رہے.
ہو گیا اعلان، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے سنا، کہا ٹھیک ہے. اعلان ہونے کے بعد 700 سال نکل گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. 700 سال کا پیریڈ چلا گیا، آسمان کے 700 سال، کچھ نہیں ہوا. 700 سال کے بعد اللہ نے کہا لے کر آؤ مٹی. کہا کیوں پروردگار؟ کہا تو تھا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. مٹی لینے کے لیے چلے سب. جبریل آئے مٹی لینے کے لیے. زمین نے رونا شروع کیا، مجھے نہ ماریے، مجھ پر رحم کریے. رحم آ گیا، چلے گئے. اسرافیل کو بھیجا، زمین رونے لگی، رحم آ گیا، چلے گئے. آ رہا ہے ملک، جا رہا ہے، زمین رو رہی ہے. اسرائیل کو بھیجا، جاؤ تم لے کر آؤ. زمین رونے لگی کہ مجھے نہ ماریے. اسرائیل نے کہا تجھ سے زیادہ مہربان تو مجھے حکم دینے والا ہے. اگر اس نے کہا لاؤ تو میں سنوں گا نہیں کوئی بات، کوئی ہے اس کی حکمت، میں تو لے کر جاؤں گا. زمین روتی پلاتی رہی، وہ مٹی لے کر گئے. جب وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا آج سے ہم تمہیں روحوں کے قبض کرنے کا کام دے رہے ہیں. اسرائیل ملک الموت میں بدل گیا. اب لوگ فریاد کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، لیکن وہ کہے گا نہیں، وقت ہو گیا ہے، چلنا ہے. اعلان کے 700 سال کے بعد مٹی جمع ہونے لگی. کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا تو تھا خلیفہ. توجہ. لیکن اس آسمانی 700 ایئرز کے اتنے بڑے پیریڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی ملائکہ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ شاید خلیفہ نہیں بنے گا. ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خلیفہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بھئی اللہ نے اعلان کر دیا خلیفہ آئے گا، چاہے 700 سال ہو یا چاہے 7000 سال، چاہے 70,000 سال کیوں نہ ہو، لیکن خلیفہ تو آئے گا. ایک ایک سیکنڈ اس یقین سے گزار رہے تھے کہ خلیفہ آئے گا. حالانکہ خلیفہ ملائکہ کے سامنے نہیں تھا، خلیفہ تو تھا غیب، لیکن فرشتے کہہ رہے تھے وہ آئے گا. اس کے آنے میں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، پورے یقین کے ساتھ انتظار کر رہے تھے وہ آئے گا. ملائکہ کے اس مزاج کو بیان کرنے کے بعد امام نے فرمایا بس پھر جو آخری زمانے میں دور غیبت میں اللہ کے خلیفہ کا انتظار کر رہا ہوگا، سامنے ہونے کے بغیر، توجہ، جو غیبت میں ہو اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا، مولا نے فرمایا ہر وہ ایک اکیلا فرد افضل ہے اس ملک سے جو آدم کے آنے سے پہلے آدم کا انتظار کر رہا تھا. توجہ. بھائی توجہ رہے، یعنی ہمارے لیے اللہ کی حجت غیب ہے. مولا نے فرمایا فرشتوں کے لیے بھی غیب تھی، 700 سال غیب، لیکن ایک لمحہ بھی انہوں نے شک نہیں کیا. جو آخری دور میں اپنی حجت کا یقین سے انتظار کر رہا ہوگا وہ اس فرشتے سے افضل ہے. جو انتظار کر رہا ہے وہ ملائکہ سے افضل ہے. بات آگے کہیں. اللہ نے یعقوب کو ایک بیٹا دیا، جس بیٹے کا نام تھا یوسف. بے پناہ محبت باپ کے دل میں ڈال دی. عجیب امتحان لیا. بے پناہ محبت دل میں ڈالی اور بیٹے کو جدا کر دیا. اب یہ روئے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں. بھائیوں نے آ کر یہ کہا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور خون لے کر آئے، کرتے پر خون لگا کر. یہ دیکھیے یوسف کا خون، یہ کرتا یوسف کا، بھیڑیے نے کھا لیا یوسف. یعقوب نے خون کو دیکھا،
خون باپ کی نیابت نہیں کر رہا تھا. قرآن نے کہا دمن کذب، جھوٹا خون تھا. نہیں توجہ نہیں کر. ابے قرآن مجید ہے. قرآن نے کہا وہ کرتے پر جھوٹا خون لگا کر آئے کیونکہ مزاج یعقوب نہیں رکھتا تھا اسی لیے جھوٹا تھا. اے پروردگار کیا انسان ہے وہ؟ سچا ہو یا جھوٹا ہو. خونوں میں کہیں سچے اور جھوٹے بھی ہوتے. قرآن نے دلیل دی ہاں خون میں بھی سچے اور جھوٹے ہوتے ہیں. جو بھائی لگا کر آئے تھے وہ جھوٹا خون تھا، جو یوسف کی رگوں میں تھا وہ سچا خون تھا. تو ہمیں پتا چلا ہاں سچا اور جھوٹا خون بھی ہوتا ہے. اب اگر سوال یہ اٹھائے کہ بھئی امت میں کیسے پتا چلے کہ امتی کا خون سچا ہے یا جھوٹا، تو رسول اکرم نے کہا ایک مرتبہ اس کے سامنے علی کا نام لے کر دیکھو. علی کے نام سے جوش میں آ جائے سچا ہے، نام علی سن کر بھی ویسا ہی بیٹھا رہے جھوٹا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی علی کے فضائل پر ہاتھ اٹھا کر ہم اپنے آپ کو ایمبیرس کہاں کر لے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو خون کا پتہ چلنے والا ہے. موضوع چھیڑا پروردگار عالم نے. پروردگار عالم نے موضوع چھیڑ دیا، سچے اور جھوٹے خونوں کا موضوع. فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے، کیا کرے گا؟ یسفک الدماء. یسفک الدماء. یہ کیا ہے دماء؟ دم کسے کہتے ہیں؟ دم، دم خون کو کہتے ہیں. دال میم دم، خون. اسی لیے انہوں نے کہا دم دم علی علی. ہر دم خون خون میں علی ہے. جس میں علی ہے وہی سچا خون ہے. ماشاءاللہ. دم کا مطلب خون ہے، اسی لیے انہوں نے کہا دم دم علی علی. ہر خون میں علی ہے، ورنہ اگر علی نہیں ہے تو وہ خون ہی نہیں ہے. جو اپنے باپ کی نیابت نہ کرے، قرآن کہہ رہا ہے وہ جھوٹا خون ہے. بھائی کرتا لے کر آ گئے، دیکھیے اس پر یوسف کا خون لگا ہوا ہے. یعقوب نے سونگا، کہا نہیں یہ یوسف کا نہیں ہے. قرآن نے کہا جھوٹا ہے، خون جھوٹا. دیکھیں انسان کی بات نہیں چل رہی ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے. قرآن کے نزدیک تو خون بھی جھوٹا. کہا کیوں؟ کیونکہ باپ جیسا نہیں ہے، باپ کی طرفداری نہیں کر رہا ہے، باپ کی نیابت نہیں کر رہا ہے. جھوٹا خون ہے، ناخلف خون. خلیفہ نہیں ہے اس کا، ناخلف خون ہے. رسول اکرم نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہے.
تو ہمیں سمجھ میں آیا سورہ یوسف سے ہمیں پتا چلا باپ کی طرفداری کرنی ضروری ہے، ورنہ قرآن کے نزدیک جھوٹا خون ہو جائے گا۔ علی امت کا باپ ہے، جو اپنے باپ کی خاطر خون میں جوش پیدا ہو وہ سچا خون، جو باپ کے خلاف بولے وہ جھوٹا خون۔ فرشتوں نے کہہ دیا دماء، تھا تو وہ دم 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 یعنی خون، جس پہ کو دماء کہا فرشتوں نے۔ دماء کیا ہے؟ دماء ہے پلورل، دم ہے سنگولر، دماء ہے پلورل، عالم ہے سنگولر، علماء ہے پلورل، ہے نا؟ ویسے ہی دم سنگولر، دماء پلورل۔ اب فرشتوں نے بھی عجیب بات کر دی، تو اسے خلیفہ کیوں بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، وہ خونوں کو بہائے گا۔ اب یہ خون ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کا یہ خون بہائے گا؟ خون میں کہیں پلورل ہوتا ہے کیا؟ آپ نے کیا کہہ دیا؟ جس پہ کچھ دماء خونوں کو بہائے گا۔ توجہ۔ لیکن جب قرآن نے پلورل استعمال کیا تو ترقی کرتے کرتے دنیا مجبور ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، خون میں پلورل ہوتا ہے، اے الگ ہوگا، بی الگ ہوگا، اے بی الگ ہوگا، او الگ ہوگا۔ اے کو بی نہیں دیں گے، بی کو اے بھی نہیں دیں گے، او کو اے بھی نہیں دیں گے۔ خون بہ گیا، چڑھائیے رگوں میں، کہا لیکن پتا تو ہو کون سا خون؟ کہا کہ بھائی نے او نیگیٹو لگے گا، کہا ٹھیک ہے یہ لے کر آئے۔ یعنی قرآن نے بات تو طے کر دی کہ خون میں قسمیں ہوتی ہے۔ اب دنیا اپنے اعتبار سے دیکھ رہی ہے کہ یوں خون میں قسمیں ہوتی ہے، اے الگ ہوگا، بی الگ ہوگا، اے بھی الگ ہوگا، لیکن دینداروں کے نزدیک خون کی قسمیں الگ ہے۔ علی کی طرف والا الگ ہوگا، علی کے مقابل والا الگ ہوگا۔ خون میں قسمیں تو ہوتی ہے بھائی، نام علی پر جوش میں آئے وہ الگ، جو نہیں آئے وہ الگ۔ حسین کے نام پر جو بہے وہ خون الگ، جو نہیں بہے وہ الگ۔ خون ہے، خون کی قسم ہے، آپ اس پر کچھ کہیے گا مت بھائی، خون کی قسم ہے، بتائے گی کہ کون سا خون ہے۔ کہہ کر دیکھیے کسی بیٹے کے سامنے، باپ سے گستاخی کر کے دیکھیے بیٹے کے سامنے، بھائی خون میں جوش آنا لازمی ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں۔ باپ کے خلاف اگر کسی کو بولتے ہوئے سنے تو بیٹے کا ادب یہ ہے کہ وہ غصے میں آئے، ہے نا؟ کیونکہ باپ کا خون ہے، قسم ہے، اسے آپ بے ادبی کا نام نہیں دے سکتے۔ توجہ۔ ویسے ہی ملائکہ نے کہہ دیا ہاں بھائی خون کی قسم ہے، اب وہ خون چلے۔ یعقوب نے دیکھا کہ اچھا یہ ہے، کہا نہیں جھوٹا خون۔ خداوند عالم نے کہہ دیا یوسف زندہ ہے، یعقوب ہے، وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعقوب کو معلوم ہو گیا یوسف زندہ ہے، یقین ہے، لیکن یوسف سامنے نہیں ہے، یوسف غیب۔ کئی برس اپنی زندگی کے یعقوب نے گزار دیے یوسف کے انتظار میں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا شاید یوسف مر گیا ہو، کیونکہ اللہ نے کہا یوسف ہے۔ اس طرف ملائکہ سے کہا خلیفہ ہے، یہاں یعقوب سے کہا یوسف ہے۔ نہ ملائکہ نے ایک لمحے کے لیے شک کیا، نہ یعقوب نے ایک لمحے کے لیے شک کیا،
اور جب کئی برس کے بعد ملاقات ہوئی تو یوسف سے مل کر کہا میں نے کہا تھا پروردگار کا وعدہ تھا یوسف ہے. بات یہاں تک سنانے کے بعد امام نے کہا بس پھر جب آخری زمانے میں یوسف زہرا غائب ہوگا اور جو اس کا انتظار کر کے ایک ایک گھڑی یقین کی گزار رہا ہوگا وہ یعقوب سے افضل ہوگا. بھائی توجہ رہے, الفاظ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. پردہ غیب میں رہتے ہوئے جو اپنا انتظار کرنے والوں کو نبی و ملک سے افضل بنا دے. پردہ غیب میں رہتے ہوئے اپنا انتظار کرنے والوں کو نبی و ملک سے افضل بنا دے. وہ جب ظاہر ہو جائے گا تو چاہنے والوں کو کہاں پہنچا دے گا. دنیا نے جب دیوانی بات کی, کیونکہ دیکھیے جب علی کی دشمنی آتی ہے, بغض و عداوت, تو عقل پر پتھر پڑتا ہے. انہیں کچھ بھی چیز سمجھ میں کیا کہ نہیں آپ کی آنکھوں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ آپ امام کو اپنے دیکھ نہیں سکتے. مومن مایوس ہو کر بیٹھ گیا, اچھا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتا, میری آنکھوں کتنے گناہ کر رہی. لشکر یزید میں پورا لشکر حسین کو دیکھ رہا ہے, آل امیہ نے علی کو دیکھا ہے, کفار قریش رسول کو دیکھ رہی. مطلب آل امیہ کی آنکھوں نے گناہ نہیں کیے تھے جو علی کو دیکھ رہے تھے. ہماری آنکھوں نے گناہ کیے کہ ہم نہیں دیکھ رہے. ابے اس کی مشیت ہے, حجت کو کب ظاہر کرنا ہے کب غائب رکھنا ہے. اس سے آنکھوں کے گناہوں کا تعلق نہیں ہے. جو آنکھوں کے گناہوں پر اپنا جلوہ تبدیل کر دے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا. نہیں توجہ نہیں کی آپ نے. جو بندوں کے مزاج سے, بندوں کے اعمال اور ان کے رویے سے اپنا مزاج بدل دے وہ اللہ نہیں ہوتا. اے بھائی نماز نہیں پڑھی تو آپ بتائیے کیا کھانا نہیں آئے گا؟ دوپہر میں کھانے کا جو وقت تھا روٹی پہنچ گئی, آپ پوچھئے ارے اس نے عبادت نہیں کی تیری, تو کھانا کیوں دے رہا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ ہمارا مزاج ان کے اعمال سے نہیں بدلتا. عبادت نہیں کر رہا ہے وہ اس کی کمظرفی, میں تو اپنے آپ میں رازق ہوں, کھلا کر رہوں گا. یعنی میرا مزاج بندوں کے اعمال سے تبدیل اگر ہو جائے تو پھر میں معبود کیسا. ویسے ہی اگر بندوں کے گناہوں سے حجت کا مزاج بدل جائے تو وہ اللہ کا خلیفہ کیسا. خیر دیکھیے وقت ہو گیا, باتیں رہ رہی ادھوری ادھوری. وہ باب اللہ رہ گیا تھا تھوڑا, پھر کل آپ کی خدمت میں دیان دین بھی رہ گیا, اب آج خلیفہ بھی رہ گیا. اللہ کے خلیفے کا ذکر, زمانے کے امام کا ذکر, وقت کے مالک کا ذکر کہیں دامن وقت میں آ سکتا ہے؟ ہو تو نہیں سکے گا. کیا کریں کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں. آخری بات پر ہم مجلس ختم کر رہے ہیں. اعلان ہوا خلیفہ کا, میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آدم غیب, فرشتوں کو معلوم ہی نہیں کہاں ہے. 700 سال کے بعد شروع ہوا پتلا بننا. تب انہیں کہا اچھا یہ خلیفہ ہے. مطلب غیبت پر ایمان, فرشتوں کا ایمان غیبت پر تھا. ہاں بھئی غیب ہے, اس نے کہا ہے تو ہے, ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اب عجب کنڈیشن قرآن نے صاحبان تقویٰ کی رکھ دی. ارشاد فرمایا یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین,
الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت کی کتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت سے بھری ہوئی، دے گی ہدایت متقین کو۔ کون ہے؟ کا وہ جن کا ایمان ہے غیب پر۔ بھائی توجہ رہے، اس پر ہم مجلس ختم کر رہے ہیں۔ متقین جس کا ایمان غیب پر ہے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غیب کہتے کسے ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے سمجھا غیب مطلب انویزیبل، لوگوں نے یہ سمجھا کہ غیب مطلب جو آنکھوں کو دکھائی نہ دے۔ اردو میں ہو سکتا ہے یہ غیب، قرآن نے جو غیب کہا وہ یہ غیب نہیں ہے۔ بھائی ہوا غیب ہے؟ دکھتی ہے کسی کو؟ ہوا نہیں دکھ رہی، لیکن جب چلی تو اسکن نے محسوس کیا ہوا چلی، ٹھیک ہے نا؟ میٹھا دکھائی دیتا ہے؟ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب زبان نے چکا تو پتہ چل گیا میٹھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عطر ہے، جنت الفردوس ہے، جو بھی ہے، عود ہے، دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جب آپ نے سونگھا تو پتہ چل گیا خوشبو ہے۔ توجہ بھائی، توجہ رہے۔ درک کرنے کے لیے، ریڈ کرنے کے لیے، کسی چیز کو ریڈ کرنے کے لیے، انفارمیشن درک کرنے کے لیے اللہ نے 5 حواس دیے۔ کان سننے کی چیزوں کو ریڈ کریں گے، یعنی ریڈ عقل کرے گی، آوازوں کو کان سے، رنگوں کو آنکھ سے، ذائقوں کو زبان سے، خوشبوؤں کو ناک سے، احساسات کو سکن سے۔ ریڈ عقل کر رہی ہے۔ میٹھا ہے یا کھٹا ہے آنکھ کو دکھ نہیں رہا، لیکن عقل کو پتا ہے یہ میٹھا ہے۔ توجہ۔ اب ڈیفینیشن، یعنی قرآن نے جسے غیب کہا، اگر کسی 5 میں سے کسی ایک حواس میں آ جائے تو وہ غیب نہیں ہے۔ توجہ۔ یعنی آنکھ کو دکھائی نہیں دیا لیکن آپ نے سن لیا، اب غیب کہاں ہے بتائیے؟ بھئی دیوار کے پیچھے سے آپ کے دوست نے آواز دی، آپ کو دکھا کیا؟ لیکن آپ نے پہچان لیا میرا دوست ہے، تب وہ غیب کہاں ہے؟ کیونکہ آپ کی عقل نے ریڈ کر لیا کان کے ذریعے۔ توجہ۔ غیب اسے کہتے ہیں جو 5 حواس میں نہ آئے، عقل جسے ریڈ نہ کر سکے۔ توجہ۔ ایک حواس سے غیب ہونے کو عقل نہیں کہتے، 5 حواس سے غیب ہوا، عقل کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے۔ توجہ۔ کیونکہ 5 حواس، بہت توجہ رہے، 5 حواس میں سے کسی ایک سے بھی اگر ریڈ کر لیا گیا تو سمجھ میں آ گیا، ارے دوست ہے ہمارا، دیوار کے پیچھے سے چیخ رہا ہے، آگے آنا سمجھ میں؟ سمجھ میں جو آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں سمجھ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ تم لاکھ کوشش کرو کسی بھی حواس کے ذریعے سے تمہاری عقل ریڈ نہیں کر سکے گی میرا ذائقہ کیا ہے۔ توجہ۔ نہیں ریڈ کر سکے گی میری وہ خوشبو کیا ہے، تو عقل نے کہا بھائی معلوم ہی نہیں غیب، اسے کہتے ہیں غیب جو عقل سے نکل جائے۔ توجہ۔ اب فرشتے اسی لیے غیب ہے کیونکہ نہ دکھ رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ ٹکر ہو رہی ہے، نہ چک رہے ہیں، نہ سونگ رہے۔ اب کہاں ہے جبریل؟ بتاؤ بھائی۔ فرش ازا پر فرشتے ہیں، ہم ہے، ایمان ہے، لیکن ہے کدھر؟ کا غیب ہے۔ ہو سکتا ہے ادھر ہو کہیں بھی ہو، لیکن نہیں معلوم کیونکہ غیب ہے۔ توجہ۔ یعنی غیب مطلب عقل سے بالا ہونا۔ پروردگار عالم نے کہا
متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ارے بھائی کیا عجیب شرط تو نے رکھ دی. جو چیز غیب ہے اسے ہم ریڈ نہیں کر سکتے, اور جسے ہم ریڈ نہیں کر سکتے ہم اس پر ایمان کیسے لائیں گے, کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. دیر ہو گئی. دیکھیے جسے ریڈ نہیں کر سکتے اس پر ایمان کیسے لائیں گے, غیب پر معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے. تو اللہ نے کہا ہاں ہمیں پتا ہے تمہارے لمیٹیشنز کیا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں غیب پر ایمان کیسے لانا ہے. کہا بتا پروردگار. اس نے کہا دیکھو جنت غیب ہے, تمہیں جنت پر ایمان لانا ہے, لیکن ہر غیب پر ایمان کے لیے تمہیں مدد ملے اس لیے ہم نے ہر غیب کا ایک ظاہر رکھا ہے. اب جنت تو غیب ہے, تمہیں نہیں معلوم وہ کیسی ہے, کیا ہے, کہاں ہے, لیکن زمین پر باغ بنے ہوئے ہیں, دریا بہ رہی ہے, پہاڑ بنے ہوئے, گلشن ہے, رنگ برنگے, یعنی حسین ترین نظارے قدرت کے. کہا دیکھ رہے ہو, کہا ہاں, بس اس سے جنت پر ایمان لاؤ. جنت غیب ہے, یہ اس کا ظاہر. جہنم غیب ہے. کہا کیسے ایمان لائے, کہا یہاں آگ جل رہی ہے, کہاں تکلیف ہو رہی ہے, ہاں پریشانیاں ہو رہی ہیں, ہاں بہت مصیبتیں, ہاں درد ہو رہا ہے, تکلیف, ہاں. کہا بس اس سے جہنم پر ایمان لاؤ. یعنی ہر غیب پر ایمان کے لیے اس نے ایک ظاہر رکھا جو آپ کو مدد دے گا غیب پر ایمان لانے کے لیے. تو اب یہ ساری چیزوں کے لیے تو مثالیں بن گئی. اچھا یہ جنت ہے, جنت کے لیے گلشن ہے, جہنم کے لیے آگ ہے, میزان کے لیے نظام ہے, سب کچھ چل رہا ہے. ہاں بھائی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس نے غیبت کی فہرست کو آگے بڑھایا. کہا جنت غیب, جہنم غیب, صراط غیب, میزان غیب, ہوتے ہوتے اس نے کہا اب ہم بھی غیب ہیں. اب اللہ غیب. کہا بھائی جنت غیب تھی, ایمان کے لیے گلشن تھا, جہنم غیب تھی, ایمان کے لیے آنکھ تھی, اب تو غیب ہے, تیری غیبت کو کیسے پہچانے. تو اس نے کہا ہماری غیبت کے ادراک کے لیے ہم اپنی حجت کو رکھ رہے ہیں غیب. اب اس غیب سے پہچانو کہ اللہ کیسے غیب ہوتا ہے نا. لیکن کنکلوسیو سٹیٹمنٹ ہے, جو اپنی غیبت سے اللہ کا اظہار کرے, جو اپنی غیبت سے اللہ کو ظاہر کرے, جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو اللہ کے ادراک کا کیا عالم ہوگا. کا وہ وجود ہے اللہ کا خلیفہ. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ. میرا سلام اس وجود پر اللہ کا خلیفہ ہے. جذبہ ایمانی سلامت رکھیں, ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. یعنی حسین نے کیا دیا تحفے میں؟ معرفت پروردگار کے لیے ہمیں ایک فرش دے دیا. ورنہ یہ بتائیے اگر مجلس نہ ہوتی تو کیا پتا چلتا کہ اللہ کا خلیفہ کون ہے, کیا پتا چلتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, کیا پتا چلتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. حسین نے ایک ایسا فرش ہمیں تحفے میں دیا کہ جس فرش عزا کی سرحدوں میں اللہ کا دین پل رہا ہے, اس فرش عزا کی سرحدوں میں دین الہی کی پرورش ہو رہی. حسین نے کہا نہیں, روز محشر تک ہدایت کا سامان جاری رہے گا. میری طرف سے تحفہ ہے میرے چاہنے والوں کو, مجلس تو تحفے میں دوں گا, چاہے اس کے لیے میرے بچوں کی آواز التش کیوں نہ آئے.
چاہے اس کے لیے بھوک و پیاس برداشت کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے گھرانے کے کم سن بچوں کے لاش کیوں نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ رے کیا محبت ہے حسین کو عزاداروں سے۔ ہماری ہدایت کا سامان پہنچے، چاہے میں اون و محمد کے لاشوں کو دیکھوں۔ ہماری ہدایت کا سامان پہنچے، ان دو کمسنوں نونہالوں کو تلواروں میں گھرا ہوا دیکھوں۔ اون و محمد کی شہادت اور اس شہادت کا ذکر ایک اور چیز سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ صرف یعنی اون و محمد کی شہادت نہیں ہے، بلکہ ظالم نے ظلم کے ساتھ ایک اور شے کو شہید کیا، اور وہ ہے ممتا۔ اون و محمد کی شہادت کے ساتھ ممتا شہید ہوئی ہے۔ ممتا کا جذبہ کیا ہے؟ کہا کسی طرح علی کی ولایت کے پیغام کو آگے بڑھاؤں۔ تو ممتا نے کہا اولاد کو قربان کر کے امامت کی جان بچانا ہی احساس ممتا ہے۔ 9 برس 10 برس 11 برس 12 برس ایسی روایتیں مل رہی ہے۔ جناب قاسم کے لیے ملا کہ 13 برس کا سن تھا۔ کمسنی کی وجہ سے کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو قاسم کو پہنائی جائے۔ جب 13 برس والے کے لیے زرہ موجود نہ ہو تو 10 اور 11 سال والوں کے لیے زرہ کہاں سے آئے؟ لباس اپنے بدن پر صرف کرتا پہنے ہوئے میدان جنگ میں ڈوب گئے، اتنی دور تک چلے گئے کہ لشکر کے درمیان سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسی جنگ کرتے ہوئے شہادت کی منزلوں پر پہنچے۔ ماں کا کلیجہ ہے جو اپنے دل کو برداشت کیے ہوئے رکھے۔ ماں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کا غم نہیں مناؤں گی۔ رخصت کے لیے آئے کا فوراً اجازت دے دی۔ جب اس میں جانے میں تاخیر ہوئی تو ایک مرتبہ کہا اون محمد تم اب تک زندہ ہو؟ اتنا وقت گزر گیا کہ اب تک حسین پر اپنی جان قربان نہیں کی۔ یعنی زینب کے اوپر ممتا چھلک کر ظاہر ہو رہی تھی، جس میں ماں کی ذمہ داریوں کو بتایا کہ ماں ہے ہی وہ جو اپنی آغوش کو امام کی خاطر خالی کر دے۔ لیکن ایک پہلو میں ماں کا دل تھا۔ بچوں نے اجازت لی، حسین نے دل کو تھام کر اجازت دی۔ میدان جنگ میں پہنچے، بھوک تاری تھی، پیاس تاری تھی، اطراف سے ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی حمایت کر رہا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرتے کرتے زخموں سے چور ہونے کے بعد اب گھوڑے پر جھومنے لگے۔ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین کو سلام عرض کیا۔ سلام کی آواز سے حسین تو دوڑے، لیکن ماں نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ کئی اولاد پر رونے کا وقت نہیں ہے۔ عجب ممتا کربلا میں نظر آئی۔ حسین دو چھوٹے سے لاشیں لے کر خیمے میں کیا داخل ہوئے، فرش خاک پر اب جو رکھا تو زینب نے لاشوں کے درمیان سجدہ شکر کرتے ہوئے کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر، فاطمہ کی اولاد محفوظ رہے۔